نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک و پاک ارشاد ہے، اس مہینے کی 3 عشریں ہیں۔ اولہ رحمت، پہلا عشرہ رحمت ہے، اوسطہ مغفرت، اور درمیانی عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، معافی کا، بخشش کا، وآخر عتق من النار، اور آخری عشرہ فرمایا اس کا ہے جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ عشرہ 10 دنوں کو کہتے ہیں۔ تو آج 10ویں تراویح مکمل ہوئی اور 9 روزے الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ کل آخری دن ہے اس پہلے عشرے کا۔ اب اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ عشرہ رحمت کا عطا تو فرمایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ سے مانگنا بھی ہے اور ساتھ ہر آدمی نے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ یہ پہلا عشرہ رحمت کا گزرا ہے، کیا اللہ جل شانہ کی طرف سے جو رحمت ہے میں اس کا مستحق ہوں یا نہیں؟ ایک تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھنا ہے، اور دوسرا جو رحمت کا عشرہ فرمایا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بھی ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اتنے بڑے ہونے کے باوجود اپنے بندوں پہ رحم کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، تو تم بندے جو ہو جو آپس میں بالکل برابر ہو، ایک ہی باپ کی اولاد ہو، ایک ہی ماں کی اولاد ہو، حضرت آدم اور حضرت حوا ہم سب کے کیا ہیں؟ بابا ہیں، ہم سب کے والد گرامی ہیں، جد امجد ہیں، تم سب ان کی اولاد ہو اور تم سب برابر ہونے کے باوجود کیا اس کے باوجود اتنے برابر ہو پھر بھی تم ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے، ایک دوسرے پر شفقت کا معاملہ نہیں کرتے، ایک دوسرے پر رحمت نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم سب کو اپنے اندر یہ رحمت لانے کی ضرورت ہے، یہ رحمت لانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحمان ان لوگوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں جو دوسروں پر کیا کرتے ہیں؟ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، جو دوسروں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ملتی ہے جو دوسروں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ رحیم بنتے ہیں، کریم بنتے ہیں، دوسروں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم دوسرے سے کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ اس پہ حضرات صحابہ کرام کی تربیت آپ علیہ السلام نے ایسی فرمائی تھی کہ وہ دوسروں کا کیا کرتے تھے؟ ان پر شفقت کا معاملہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر کیا کرتے تھے؟ ان کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور جب رحمت انسان کے اندر آ جاتی ہے اور نرم دلی آ جاتی ہے، پھر وہ انسان دوسروں پہ درگزر بھی کرتا ہے اور پھر ان کو اپنے سے اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اچھا گمان شروع ہو